بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و خرید کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی بیماری نہ آئے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ جیسا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جو ٹک ٹاک کا چرچا ہو رہا ہے، رات بار ہماری پاکستانی بہنیں، مسلمان بہنیں غیر مردوں کے ساتھ ساری رات لائیو پہ آ کے جو باتیں کرتی ہیں، میچ کھیلتی ہیں، یہ بات اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اس بات کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ سے، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اسلام کا پتہ ہوگا، آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پہلے اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، عورتیں حجاب کرتی تھیں لیکن نقاب کا حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی سید زادیوں کو یہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب پردے کا حکم آ گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں رکھیں اور ان کو بولیں کہ وہ نقاب اوڑھیں، پہنے نقاب۔ تو ہم عورتیں، گنہگار عورتیں، ان نیک پارسا بیویوں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں، انتہائی گنہگار عورتیں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر یہاں جا کے ہم نے اپنے پیارے نبی کو کیا ہم نے جواب دینا ہے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ روپیہ پیسہ یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی بندہ بولے گا کہ وہ غریب عورتیں ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، اس وجہ سے کرتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا غریب عورت اپنے آپ کو استغفر اللہ اگر کوئی بولے کہ تم بھوکھی ہو، میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ غلط کام کرو، تو کیا اس پہ آمادہ ہو جائے گی؟ ہرگز آمادہ نہیں ہوگی، اور آمادہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اس کی سزا ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، لیکن ہماری عورتیں اللہ پہ یہ نہیں کرتی، یقین نہیں کرتی، نعوذ باللہ۔ آپ لوگ نماز پڑھیں، اللہ پاک کے احکام پورے کریں، انشاءاللہ غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے، آپ کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ جس اللہ پاک نے آپ کا رزق آپ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، وہ رب کی ذات آپ کو بھوکا کیسے سونے دے گی؟ جو میرا پاک پروردگار پرندوں کو کبھی رات کو گرنے نہیں دیتا ہے، شاخوں میں بیٹھے ہوتے درختوں کی، وہ آپ کو بھی یارو مددگار بھوکا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا نا۔ تو آپ لوگ اللہ پہ یقین کرنے کی بجائے آپ لوگ یہ جو غلط کام کر رہی ہیں، اس میں سراسر آپ کی رسوائی ہے، رسوائی کے بنا آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ایک ٹک ٹاکر کا آج کل ایشو چلا ہوا ہے، میرے بہن بھائیوں نے منع کیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ سسٹر آپ نے آج کے بعد اس پہ بات نہیں کرنی، اس پہ ویڈیو آپ نے نہیں بنانی ہے۔ تو مجھے یہ اپنی فیملی، یوٹیوب فیملی اپنی فیملی کی طرح ہی عزیز ہے، میں ان بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور ان کی باتیں میرے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے اگر مجھے منع کیا ہے تو میں یہ بات ہرگز نہیں کروں گی، تو دیکھیں میں یہاں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی میرے بہن بھائیوں کی، جیسا کہ مجھے انہوں نے منع کیا، لیکن اس عورت کو یہاں پہ آ کے کیا کیا باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ایسا ہی آج کل لودھرا کی عورتیں بھی کر رہی ہیں، اس میں اور لودھرا کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اگر بات کی جائے تو یہ لوگ آسمان سے یہ بات زمین سے اٹھاتی ہیں اور آسمان تک لے کے جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتی ہیں ہم سے جیلس ہو رہے ہیں، ہم اسی طرح سے اسی وجہ سے ہم پہ بات کرتے ہیں، لیکن جیلس ہونے کی کیا بات ہے؟ ان عورتوں پہ کوئی جیلس ہوتا ہے؟ ان عورتوں پہ تو ترس سکھایا جاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ لوگوں سے ابھی اس ٹاپک کی طرف لے کے چلتی ہوں جو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل پہ نئے آئے، اگر ابھی تک میری چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیں۔ تو آج کل آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ یوٹیوبر ہیں آئے روز ڈرامے کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو ڈرامے بھی شروع ہوتی ہیں، ڈرامے اور جھوٹ پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے کچھ سبسکرائبر ہیں جو سونیا لوگوں پہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سونیا لوگوں کو، وسیم لوگوں کو اتنی یہ دور لے کر گئے، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی۔
تو انہی کی ویڈیو میں، جھوٹے لوگوں کی ویڈیو میں وہی ہمارے سبسکرائبر ادھر جا کے ان کو ویری گڈ کہا کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں ویری گڈ۔ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، الحمدللہ سے میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں۔ ہم کوئی غلط اگر ویڈیو بنائے تو وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ویڈیو آج کے بعد نہیں بنانی، اور پھر انہیں جا کے جو ویری گڈ کا میسج کرتے ہیں، ان لوگوں کے جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، ان لوگوں کے فریم کا وہ حصہ دار بنتے ہیں، تو پھر وہ کہاں کے سچے اور حق اور سچ کی بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہاشم بھائی کی جو امی جان ہے، امی جان برابر کے ان کے ساتھ جھوٹ کے حصہ دار بنتی ہیں۔ پھر وہ کل جیسے کر رہی تھی اپنی بہو اور اپنی بیٹی کو وہ مار رہی تھی، ہر ویڈیو میں ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ جیسے ہاشم، ہدایت کار ہاشم خود تو اس نے کیمرہ پکڑا ہوتا ہے اور وہ ساؤنڈ صاحب خود تو نہیں کر سکتے، میں اسی وجہ سے اس کو اسی نام سے پکارتی ہوں۔ جو انسان اپنے گھر کی عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اپنی بہن کی رسپیکٹ نہیں کرتا، ان لوگوں کو فورس کرتا ہے آپ لوگ ایسے کام کرو، ان کو بے پردہ کر کے یہ بندہ ویڈیو میں لاتا ہے، یہ پبلک کے سامنے اپنی عزتوں کو بے پردہ کر کے لوگوں کے مردوں کو دکھاتا ہے۔ اس وجہ سے دکھاتا ہے کہ جب یہ دیکھیں گے مرد، ٹھڑکی مرد خوش ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو ویوز دے گی۔ تو میں کہتی ہوں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان ہاتھی جیسے مردوں کے لیے جو اپنی عورتوں کی ویڈیو کو ایسی بے پردہ کر کے پبلک کرتے ہیں، پھر اپنی عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ وہ اپنی عورتوں کی بے پردہ کر کے کمائی کھانے والے مرد کو تو دلال ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کوٹھے پہ عورتوں کو ورغلا کے لاتے ہیں ان کو دلال بولتے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کر گھر کی چار دیواری میں اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، پھر اس مرد کو بھی ہم دلال ہی کہیں گے۔ اور یہ ہر ویڈیو میں اپنی بیوی کو کہتا ہے، اگر وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہے تو اس کا دوپٹہ ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتا ہے، کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، ایسے ویڈیو بناؤ۔ تو پھر یہ مرد کہلانے کا حقدار ہے؟ ارے مرد تو محافظ ہوتے ہیں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے خاوند ہو، وہ تو اپنی عورتوں کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اگر عورت کوئی غلط کام کرے تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں، ایسے آپ نہ کریں۔ اور یہ کیسا مرد ہے؟ یہ اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی منہ سے چادر یا رضائی ہٹا کے وہ کہتا ہے اٹھو ویڈیو بناؤ، جب عورت سو رہی ہوتی ہے اس کے دوپٹہ بھی ہٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا یہ سویا ہوا بندہ اور مرے ہوئے بندے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو بے پردہ کر کے بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد چلو وہ تو ایسا کرنا ہے، لیکن اس کی امی حضور کی ایج ایسی ہے کہ وہ عورت ان کے ڈراموں کا ساتھ نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ وہ عورت نماز نہیں پڑھتی ہیں، اللہ پاک کو یاد نہیں کرتی ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کی وہ ڈرامے کا برابر کے وہ حصے دار بنتی ہیں، وہ ان کی جھوٹ کا حصے دار بنتی ہیں۔ اب ہاشم کی جیسے ہاشم اپنی امی کو کہتا ہے اس کی امی ویسا ہی کرتی ہیں، ہر ڈرامے میں ان کی امی کا اہم کردار ہوتا ہے، عدنان بھائی کی امی کی طرح۔ اس نے یہ بولا ہے کہ آج ہم نے یہ ڈرامہ کرنا ہے، آج آپ نے رمشا اور اس کو بولا شازیہ کو تم جاؤ کھیتوں میں جو بچی کچھی کپاس ہوگی وہ چن کے آؤ۔ جب وہ آئی ہیں چن کے، ان کو بولتا ہے کہ امی کو یہ چوری کر کے لائیں گے، پھر امی حضور آ گئی ہیں آگے کا سین امی ریکارڈ کرنے کے لیے۔ امی حضور نے دڑا دڑ مارنا شروع کر دیے، تھپڑ پہلے اپنی بیٹی کو مارا، اس کے بعد بہو کو مارا، اس کے بعد ڈنڈا اٹھا کے انہیں گیٹ سے باہر نکال دیا۔ ان کی گاؤں کے لوگ ایک جیسے ہیں، ان کو یہ بات بری نہیں لگتی ہے کیونکہ ان کی سارے گاؤں کے لوگوں کا دندہ ایک ہی جیسا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گیٹ بند کر دیتے ہیں، گیٹ جب بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ آئی ہیں، وہ ہنس رہی تھی، سامنے ہنس رہی تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں۔ اب شازیہ کا گھر آپ لوگوں کے سامنے بنا ہے اور شازیہ نے ڈرامہ کیا ہے، رو پڑی ہے میرا گھر بن گیا۔ شازیہ بنا طلاق لیے ناراض ہو کے اپنے میکے رہ رہی ہے، اس کا ہسبینڈ موجود ہے، یہ اپنے ہسبینڈ کی زمین میں اس نے گھر بنایا۔ یہ اس وجہ سے اس نے سارا ڈرامہ ریئیکٹ کیا کیونکہ لوگ مجھ پہ ترس کھا کر امداد بھیجیں۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی کہتی ہوں شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کو بکاری بنا دی ہے۔ یہ جو یوکے والی عورتیں نا جن کا خود بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ آ کے ان مردوں کو دیتی ہیں۔ آپ لوگوں کے یہ نہ ہی کوئی بھائی ہے، نہ ہی کوئی اور کوئی رشتہ ہے، آپ لوگوں کے نامحرم جن سے آپ باتیں کرتی ہو، ڈرو آپ بھی ان کے گناہوں میں برابر کی شریک ہوگی ہو۔ اب ہم ان لوگوں کے لیے اور کیا ہی کہہ سکتے ہیں، بات پہ بس یہی ہم ہر ویڈیو میں بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو ہدایت ملتی ہی نہیں ہے، ہم یہ ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔